اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 153 نمبر آیت جو ہے اس سے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ، اس کی خاص رحمت کے ساتھ، جو اس نے ہمارے ساتھ معاملے کیے اور ہمارے ساتھ اس نے کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں اس کے بابرکت کلام سے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے اور اس کو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نفع بخش بھی بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو آیت نمبر 153، جیسا کہ کل ذکر ہوا تھا کہ اگلی کچھ آنے والی جو آیات ہیں ان میں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں بھی یہودیوں کے بارے میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، یعنی بہت سارے ایسے واقعات کا ذکر ہے جو ہمیں سورہ بقرہ کی خاص کر یا اس سے پہلے ہم نے آج تک جتنا پڑھا اس میں بہت ساری یاد دہانی یا بہت ساری ریویژنز جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی۔ ہمارا ذہن جو ہے یا ہماری یادداشت جو ہے وہ تازہ ہوتی جائے گی بہت سارے واقعات کی، اور اس کی آگے آنے والی جو آیات ہیں ان کی ایک جو میں حکمت دیکھتا ہوں یا مجھے ایک جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا، بہت سارے واقعات کا، ایک سے زیادہ بار بھی ذکر کیا کچھ واقعات کا، اور یہاں پر اکٹھا ایک ہی جگہ پر سارے واقعات کو اوپر نیچے صرف یاد دہانی کے لیے مطلب ذکر کیا ایک ہی جگہ پر، اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ اس یہاں سے اشارہ بھی ملا کہ پچھلی جو امتیں تھیں اور ان میں خاص کر یہودیوں کی جو امت ہے وہ کس طرح سے ان کا کردار رہا، اور اس کے نتیجے میں کس طرح سے ان کو ذلت اور عذاب کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ان کی کیا وجوہات تھیں، کیسے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے، کیسے ان کا کردار رہا، اور جو ان کے ساتھ جو ذلت ملی ان کو، یہ رسوائی ملی ان کو، اس کی کیا وجوہات تھیں۔ تو یہ ساری جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک سمرائز کر کے اگلی آیات میں آئے گا، ایک لسٹ کی شکل میں، ایک لسٹ سے بن گئی اور ایک سمری فارم میں ہمیں آگے آنے والی آیات میں ملے گا، اور یہ بہت ہی مطلب عام فہم سا مطلب کہ اگر ہم انڈیویجولی ایک واقعے کو ذکر کرنے لگیں گے تو وہ بہت لمبے مطلب اس کے بیک گراؤنڈ ہے، لیکن یقیناً ہم نے سارا دیکھا ہوا ہے تو ہمارے مائنڈ میں جب تازہ ہو جائے گا تو سارا واقعہ آٹومیٹیکلی ہمیں پورے کا پورا واقعہ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اشارتاً جتنا یہاں پر ذکر ہے اتنا ہی اس کو ہم ذکر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ذہن جو ہے، ہماری یادداشت جو ہے وہ بھی تازہ ہوتی جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 153 سے۔ یسألوک، وہ مانگتے ہیں آپ سے یا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہودی جو ہے یا اہل کتاب جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں آپ سے، اہل کتاب، ان تنزل علیہم، کہ آپ اتار لائیں ان پر، کتاب من السماء، آسمان سے۔ وہ جو اہل کتاب ہیں وہ تو آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے تقاضا کرتے ہیں، آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کتاب کو آسمان سے اتار لائیں ان کے لیے، من السماء، آسمان سے،
کہ آپ ان کے لیے آسمان سے کتاب اتار لائیں۔ وہ اکثر اہل کتاب جو ہیں وہ یہ تقاضا کرتے تھے یا وہ یہ سوال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ وحی جو آتی ہے آپ کہتے ہیں جی کہ آپ کے دل پر وحی آتی ہے اور اس کو زبانی پڑھ کر اپنے صحابہ کو کہتے ہیں اور وہ لکھ لیتے ہیں یا یاد کر لیتے ہیں، تو ہمیں تو اس پہ اعتبار نہیں معاذ اللہ۔ تو آپ کے اوپر کتاب کیوں نہیں اترتی، آسمان سے ایک پوری کتاب کی شکل میں کتاب آ جائے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں مطلب تورات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، تو اس طرح سے کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ آپ کے دل پر اتری ہے چیز، کیا اترا ہے کیا نہیں اترا، نعوذ باللہ وہ شک کرتے تھے اور یقین نہیں کرتے تھے اتنا۔ تو اس بابت وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اتار لیں آسمان سے کتاب۔ فقد سألوا، تو تحقیق یہ سب مان چکے، موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ سے، اکبرہ، اس سے بھی بڑی نشانیاں۔ وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر آپ سے اس طرح سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور مطلب اس طرح کے سوال کرتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی نشانیاں یا اس سے بھی بڑے تقاضے کر چکے ہیں، اس سے بھی بڑی نشانیاں مانگ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آئے، اس کے باوجود ان کا رویہ جو ہے وہ کفر والا اور بیراروی والا، گمراہی والا رہا۔ تو وہ تو سب موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ سے بھی اس سے بھی بڑی چیزیں مانگ چکے ہیں، من ذالک، اس سے بھی، فقالو، پس کہنے لگے، یہ یعنی یہ ان کا یہودیوں کا پچھلا دور جو ہے اس کا ذکر ہونے لگے، وہ اس وقت حضرت موسیٰ سے، پس کہنے لگے، فقالو، کہنے لگے، ارینا، تو دکھا ہمیں، ارین اللہ، تو دکھا ہمیں اللہ کو، جہرتن، سامنے لا کر، جہرتن مطلب واضح، اپنی آنکھوں سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو انہوں نے تقاضا کیا تھا کہ ہم تو ہمیں اللہ کو سامنے لا کر دکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، تو آ کر پکڑ لیا ان کو کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے۔ جب ان کا یہ تقاضا زور پکڑ گیا تو پھر مطلب ان کا ایک گروہ جو ہے وہ مطلب اکٹھے ہوئے اللہ کو دیکھنے کے لیے، اور اللہ نے صرف تجلی اپنی ظاہر کی ایک پہاڑ پر، اور وہ پہاڑ جو ہے وہ مطلب ڈھل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا، راکھ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں، اس کڑک کے نتیجے میں، یا اس وہ جو منظر ہوا تھا اس منظر کو دیکھ کر وہاں پر جو آئے تھے، جو تقاضا کر رہے تھے، جو گروپ تھا یہودیوں کا، وہ وہاں پر مطلب بے ہوش ہو گیا، بلکہ ان کو موت آ گئی، پھر ان کو دوبارہ زندگی دی، حیات ہوئے وہ۔ تو اس طرح یہ پورا واقعہ جو ہے بڑی لمبی تفصیل ہے اس کی، تو انہوں نے تو اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، جس کا جھلک ہی ملی تھی ان کو، اس کے باوجود وہ گمراہ رہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر اتخذوا العجل، پھر ان سب نے بنا لیا بچڑے کو معبود، پھر اس کے بعد انہوں نے بچڑے کو بھی معبود بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن اور 40 رات کے لیے کوہ طور پر گئے، اور وہاں پر ان کو جب تورات ملی، تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا، ان کی قوم نے مطلب ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سامری جادوگر کا واقعہ کس طرح سے ہوا تھا، یہ بھی ایک بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، ہماری یاد دہانی کے لیے یہاں پر ذکر ہوا کہ پھر انہوں نے مطلب ان کو ہدایت ملی، رہنمائی ملی، لیکن پھر انہوں نے گمراہی کا رستہ اپنایا اور بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھلے معجزات ان کے سامنے تھے، فرعون سے نجات، اور پھر عصا کا معاملہ، مطلب 12 چشمے پھوٹ پڑنے، اور اس طرح کے بہت سارے مطلب بہت ساری کھلی نشانیاں جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، وہ ان کے پاس آ چکی تھیں، ہدایت اور رہنمائی آ چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، تو ہم نے درگزر کیا اس سے، ہم نے اس سے بھی ان کو درگزر کیا، اس سے بھی ان کو معاف کر دیا۔ پھر انہوں نے جب معافی طلب کی، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تبلیغ کے بدلے میں،
کے نتیجے میں، تو پھر ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اور جب بچڑے کی پوجا کے بعد کہ اللہ نے معاف کیا تو پھر ان کو مطلب قتل کرنے کا کہا کہ اپنے ہی نفس کو قتل کرو، یعنی اپنے ہی قوم میں جو تمہارے گمراہ لوگ ہیں ان کو قتل کرو۔ تو وہاں پر پھر حق اور باطل کا ایک مارکا ہوا، اور جنہوں نے بچڑے کی پوجا کو چھوڑ دی وہ تو ہدایت پر آ گئے، لیکن جو اس پر قائم رہے پھر ان کے خلاف کہہ لیں کہ ایک مارکا ہوا اور ان کا قتال ہوا۔ تو اس طرح سے حق اور باطل کے درمیان ایک قتال ہوا، تو اپنے ہی نفسوں کو قتل، یعنی اپنی ہی قوم کے جو وہ لوگ ہیں جو ابھی تک بچڑے کی پوجا یا شرک میں مبتلا ہیں ان کو پھر قتل کرنے کا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس کے بعد ان کو درگزر بھی کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ گزر چکا یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کو قوم میں۔ وَآتَيْنَا موسیٰ سلطانا مبینہ، اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا، ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ، واضح نشانیاں، واضح طور پر حکمتیں دی، اور ہر طرح کے جو معاملات ہیں جن سے مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے واضح غلبہ ان کو ملا، ان کو بہت واضح رتبہ ملا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، طور پہاڑ کو اٹھایا ان سے عہد لینے کو۔ پھر ایک یہ بھی واقعہ ہوا کہ وہ جب گمراہی اور بے راہ روی میں تھے، ان سے وعدہ لینے کے لیے ایک کوہ طور جو ہے، کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا۔ ایک ایسا لگتا تھا کہ یہ ابھی کے ابھی ان کے پوری بستی کے اوپر یا ان کے پورے سروں کے اوپر گر جائے گا۔ تو پھر اس کنڈیشن میں یا اس منظر میں انہوں نے پھر وعدہ لیا، دوبارہ وعدہ کیا، مطلب اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانیں گے، اور اس طرح کے پورا وعدہ۔ ایک لمبی تفصیل ہے یہ بھی، کوہ طور کے بلند کیا ان کے اوپر، ان سے وعدہ لینے کے لیے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ پھر ایک یہ بھی واقعہ ہوا تھا ان کے ساتھ کہ جب وہ پچھلے سارے واقعات کے بعد جب ان کو من و سلوہ جو ہے وہ ملتا رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے جو زمین سے اگتی ہیں سبزیاں، اس میں ترکاریاں ہیں، اس میں مطلب پیاز ہے اور لہسن ہے اور دالیں ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے عطا فرما ہمیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وادی جو ہے وہ فتح کی اور ان سے کہا کہ تم اس وادی میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو کہ اس میں داخل ہونا خطۃ کہتے ہوئے، اپنا سر جھکاتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور خطۃ کہتے ہوئے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے نافرمانی کی اور خطۃ کو خنطۃ کر دیا اور پھر گمراہی کو اپنا لیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ کہ ان کو کہا کہ دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، اپنے سر کو جھکاتے ہوئے، بڑے ادب سے، بڑے احترام کے ساتھ۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے کہا ان سے مت تم تجاوز کرو ہفتے کے دن میں۔ پھر ہفتے کے دن کا معاملہ، یوم السبت، ہفتے کے دن، اب انہوں نے مطلب اللہ کی عبادت کے لیے چھٹی کا جو دن ہے یا اللہ کی عبادت کا ایک خاص دن، وہ ہفتے کا دن انہوں نے مقرر کر لیا، اپنے لیے چن لیا۔ جیسے عیسائیوں نے اتوار کے دن کو اپنے لیے پسند کیا، تو یہودیوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو پسند کیا کہ ہفتے کے دن یا ہفتہ یعنی جمعے کو شام کو مغرب سے لے کے ہفتے کو شام مغرب تک، یہ پورا ہفتے کا دن ہوتا ہے۔ اس پورے دن کے درمیان وہ کوئی تجارت نہیں کریں گے، دنیا کو کوئی معاملہ نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے۔ پھر اس ہفتے کے دن آزمائش کے طور پر کہہ لیں کہ مچھلیاں جو ہیں وہ مطلب اوپر آتی تھی پانی کے اوپر اور مطلب اٹکیلیاں کرتی تھی، اور ان کو دیکھ کے ان کا دل للچاتا تھا یہودیوں کا، اور وہ اس کو شکار نہیں، کیونکہ ہفتے کا دن تھا اور شکار نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مختلف ہیلے بہانے لگا کر ان کو مختلف طریقے سے شکار کرتے تھے، جیسے کڑا کھوٹ دیا کہ ہفتے کے دن جب پانی اوپر آئے گا تو اس میں مچھلیاں پھنس جائیں گی، یا جمعے کو انہوں نے جال لگا دیا، ہفتے میں مچھلیاں پھنس گئی ان میں، اور اتوار کو جا کر ان کو پکڑ لیا۔ تو اس طرح کے معاملات جب انہوں نے کیے
ہفتے کے دن کے قانون جو ہے اس کو توڑا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین کہ ذلیل بندر بنا دیا ان کو اس نافرمانی کے نتیجے میں یا اس گناہ کے نتیجے میں، جو ہفتے کے دن کی جو انہوں نے نافرمانی کی اور وعدہ شکنی کی۔ یہ بھی ایک بہت لمبا واقعہ ہے اور بہت اہم واقعہ۔ تو اور ہم نے ان سے کہا مت تجاوز کرو ہفتے کے دن میں، وَأَخَذْنَا ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً غلیظا مضبوط وعدہ، ان سے مضبوط وعدہ لیا، جیسے کہ اوپر کوہ طور کے بارے میں ذکر ہوا کہ مضبوط وعدہ لیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کا، اور نبی کا اور اس کی کتابوں پر ایمان لانے کے لیے، اور آئندہ آنے والے رسولوں پر بھی ایمان لانا، وہ بھی پچھلی امتوں کے لیے ضروری تھا۔ تو یہ پھر وعدہ بھی لیا ان سے۔ اب یہ سارا کچھ ہوا، کچھ واقعات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب ان واقعات میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً ہر دفعہ انہوں نے ہر دفعہ انہوں نے اللہ کے جو ہدایات تھے ان کے نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک بھی کیا، بہت سارے معاملات میں کفر کیا، بہت ساری آیات کا اور بہت سارے احکامات کا، اور بہت سارے وعدہ شکنی کی، جو وعدہ کیا انہوں نے، وعدہ کیا اللہ کے ساتھ، اس وعدے کو توڑا انہوں نے۔ تو یہ سارے جو نتیجے تھے، اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ذلت اور پسپائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کو ترک کر دیا، یعنی اس امت کو پیچھے ہٹا کر اس کی جگہ پہ پھر مسلمان امت کو لے آئے۔ یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی، یا یہ بھی ان کے لیے ایک مطلب ذلت امیز شکست کی ایک پہلو۔ اس کے علاوہ بہت سارے جو عذاب آئے وہ تو پھر آگے آ رہا ہے کہ ان سارے جو ان کو جو ذلت ملی یا رسوائی ملی یا ان کے اوپر جو عذاب آئے، تو ان کی وجہ کیا تھی، ان کی وجوہات کیا تھیں۔ یہ پیچھے تو کچھ واقعات ذکر ہوئے، اب اس واقعات کے بدلے میں ان کو ذلت اور رسوائی ملی، تو ان کی وجوہات کیا تھی، وہ اگلی آیات میں وہ ہیں فَبِمَا، تو وہ جو ذلت ہے یا رسوائیاں تھی وہ کس سبب تھی؟ فَبِمَا، تو بسبب اس وجہ سے کہ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے توڑنے کے اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو انہوں نے توڑا، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ان وعدوں کو انہوں نے توڑا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کے احکامات جو انہوں نے دیے، اللہ کی آیات جو ان کو ملی، ان کا انہوں نے انکار کیا، ان کا کفر کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا، بغیر حق بلا جواز نبیوں کو قتل کیا۔ ایک یہ بھی ریزن تھی ان کی ذلت اور پسوائی کی، ان کے اوپر عذاب آنے کی، کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، ہم تو بڑے پاک باز ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ڈانپ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو معاف کر دیا ہے، ہم تو بخشائے ہیں، اور ہم تو جنت میں ہی جانے والے ہیں، ہم تو جہنم میں اگر گئے بھی تو گنتی کے چند دن جائیں گے، ادروائز تو ہم پکے جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص کرم کیا اور ہمارے دلوں کو ڈھانپ رکھا ہے، ہمارے دلوں پر غراف ہے، تم جو مرضی کرتے رہو، ہم اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے یا اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کا ایک عقیدہ کہہ لیں، یا ان کا ایک خام خیالی کہہ لیں، ایک دلی خواہشات کی بنیاد پر ایک ان کا عمل کہہ لیں کہ اس طرح سے ہمارے دلوں پر پردے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ گمراہ تھے، ان کے دلوں پر تو اللہ نے مور لگا دی تھی، وہ تو گمراہی میں بھٹکے ہوئے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے جا رہے ہیں، اور پھر کیسے کہتے تھے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا اور سارا کچھ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ بل طبع، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے علیہ ان پر، بلکہ اللہ نے تو ان پر مہر لگا دی، وہ گمراہی میں اس قدر بھٹک گئے کہ آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی واپسی کا رستہ ہی بند ہو گیا، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون، پس نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت کم۔
ان میں سے بہت کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وہ اکثریت ان کی ایمان نہیں لاتی، اکثریت ان کی گمراہی میں مبتلا ہے، اور گمراہی کے راستے پر چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر یا ایسی منزل پر پہنچ رہی ہے جہاں پر واپسی کا راستہ ممکن نہیں۔ ہاں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا، جنہوں نے کچھ مطلب ہدایت ملی جن کو، اور جو ایمان لے کر آئے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور یہ جو ذلت اور رسوائی جو ہے وہی لسٹ آگے چل رہی ہے، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے بات کہنے کی وجہ سے، عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے، ان کے بات کہنے کی وجہ سے مریم پر بہتان عظیم کی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان پر بھی انہوں نے بہتان لگایا تھا، ایک بہتان گھڑا تھا، ایک جھوٹا الزام ان کے اوپر بھی لگایا تھا انہوں نے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں مطلب عمران، جو سورہ عمران کے آل عمران کے شروع میں ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ عمران کی بیوی یا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ جو ہیں، ان کو بشارت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم تو تمہیں ایک ایسی اولاد دیں گے، ایک ایسی بیٹی تمہیں عطا کی جو ایک واضح مطلب حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ وہاں پر کیا تھا، ہاں، وہ ایک ایسی بیٹی ملی یا ایک ایسی بیٹی عطا کی جو اس کا ایک ایسا مقام ہوگا جو کسی مرد کو بھی ایسا مقام نہیں ملا۔ اس طرح سے ان کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی۔ تو ایسی پاک باز مریم علیہ السلام کے اوپر انہوں نے بہتان لگایا یہودیوں نے، اور بہتان کیا تھا؟ یوسف نجار تھا کوئی، یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت طے تھی، لیکن کوئی شادی یا اس طرح کا معاملہ نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا معاملہ ہوا بغیر باپ کے اپنے خاص امر سے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے بہتان لگایا ان کے اوپر، مطلب زنا کا اور اس طرح کے معاملات، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ان کی ایک بہت بڑا ظلم تھا، ایک بہت بڑا بہتان تھا جو حضرت مریم علیہ السلام کے پر لگایا انہوں نے۔ وقولہم، اور ان کے کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں۔ اور ان کے کہنے کی وجہ سے، یعنی کہ ذلت اور رسوائی ان کے بدلے میں ان کے نصیب میں آئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بے شک ہم نے، وہ کہتے تھے ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، جو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول یا عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کیا۔ وہ بھی ان کا ایک عمل تھا، ان کا ایک گمان تھا۔ وما قتلوہ، اور نہ ان سب نے ان کو قتل کیا۔ وما صلبوہ، اور نہ ان سب نے سولی چڑھایا اسے، ان کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ ابن مریم کو، نہ تو انہوں نے قتل کیا، نہ ہی انہوں نے سولی چڑھایا۔ ولیکن شبہ لہم، اور لیکن شبے میں ڈال دیا گیا ان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو شبے میں ڈال دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے تو ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو شبے میں ڈال دیا۔ اور شبے میں ڈال دیا کیا مطلب؟ کہ ان کے حواریوں میں سے ہی، روایات میں ہے، بہت ساری حدیث سے ملتا ہے، یا بہت ساری روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے حواری جو ہیں، ان میں سے ایک حواری جو ہے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس حضرت عیسیٰ کے شبے میں اس حواری کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور پکڑ لے کر گئے اور صلیب پر چڑھا کر اس کو قتل کر دیا۔ اور حواری بھی ہمیں یاد ہوگا کہ 12 یا 17 لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، اور حواری جو ہے وہ در حقیقت مطلب دھوبی کو کہتے ہیں۔ دھوبی گھاٹ تھا ایک، جہاں پر کچھ دھوبی کپڑے دھوتے تھے، اور جب ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان کے دل میں بیٹھ گیا، یا انہوں نے اس دن کو پہچان لیا، اور انہوں نے پھر وعدہ کیا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس دنیا کے معاملے میں اور سارا، تو وہ 12 یا 17 حواری تھے جو ایمان لے کر آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. ان میں سے ہی ایک شخص تھا جس کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ جیسی کر دی اور ان کو سولی پر چڑھا دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے آگے مطلب وضاحت آگے ہی موجود ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ نختلف سب نے اختلاف کیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا یا نہیں، یہ ان میں اختلاف ہوا. انہی میں سے کچھ لوگ، وہ لوگ جن سب نے اختلاف کیا اس میں لفی شک منہ، یقیناً شک میں ہے اس کے بارے میں. آج بھی وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں. آج بھی عیسائیوں میں، یہودیوں میں آج بھی اختلاف ہے، عیسائیوں میں بھی، بلکہ کہ کچھ کیٹیگری تو کہتی ہیں یا کچھ گروپ یا لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں عیسائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا، اور کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ان کو قتل نہیں کیا گیا تھا، وہ ان کی جگہ پہ کچھ دوسرا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کم از کم اس وقت ان کو سولی پر لٹکا کر قتل نہیں کیا گیا تھا. یہ ان کے درمیان آج بھی بہت بڑا اختلاف موجود ہے، اور اسی اختلاف کی وجہ پر مطلب ان کے گروپ بندی جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، دوسرے مذہبی اختلافات کے علاوہ بھی. اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں یقیناً وہ شک میں ہیں اس بارے میں کہ ان کو سولی چڑھایا گیا، ان کو قتل کیا گیا کہ نہیں. وَمَا لَهُمْ ما لہم بہی من علم، نہیں ان کے پاس اس کا کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر ما سوائے گمان کی پیروی کے. گمان کی پیروی کے یعنی ان کو ایک جو گمان ہے یا ایک شک جو ہے اسی کی پیروی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ٹھوس پکا علم نہیں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا تھا یا نہیں. آج بھی وہ گمان پہ ہی قائم ہے ان کے سارے عقیدہ جو ہے. وما، اور نہیں قتلوہ یقینا، نہیں ان سب نے قتل کیا اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً یہ تو پکا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن وہ ابھی تک گمان میں مبتلا ہیں، شک میں مبتلا ہیں. بر رفعہ، بلکہ اٹھا لیا اسے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اللہ نے الیہ اپنی طرف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا زندہ جسم کے سمیت، جسم اور روح دونوں سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اللہ کی حکمت جو ہے وہ غالب ہے، بہت بڑی ہے، وہ ہماری پہنچ سے، ہماری سوچ سے بہت بڑی اور بہت دور ہے اور بہت دور اندیشی. اور اللہ کی حکمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لینا، اس کی حکمتیں یہ بہت ساری ہیں. ان میں ایک دو جو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، ایک تو حکمت یہ ہے کہ رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا، رسول کبھی بھی قتل نہیں ہوا. یہ بھی اللہ کی ایک سنت رہی ہے کہ رسول کی حفاظت ہوئی، رسول کو کبھی کسی بھی زمانے میں قتل نہیں کیا گیا. باقی اولیاء، انبیاء اور باقی جو ہے ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں، لیکن رسول کو قتل نہیں کیا گیا. تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا؟ اور دوسرا یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، اس کا آگے تھوڑا سا تذکرہ آئے گا کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ دجال کا قتل کریں گے اور سارے جتنے یہودی اور عیسائی ہیں ان کو قتل کر کے پوری دنیا میں اسلام جو ہے اسی کی پیروی کرتے ہوئے اسلام کو غالب کریں گے. اسلام غالب ہوگا ان کی کمانڈ میں یا ان کی لیڈرشپ میں. تو یہ آنے والے دور کی جو پیش گوئی ہے یا پیشگی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے اللہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھانے کے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ تو غالب حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب میں سے نہیں کوئی
الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، مگر ضرور بے ضرور وہ ایمان لے آئے گا اس عیسیٰ پر علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی یا اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور بضرور وہ ایمان لے آئے گا ان پر، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ واپس آئیں گے، واپس جب آئیں گے تو یقیناً ان کو پہچانا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ جب دوبارہ واپس آئیں گے تو مطلب جو دین اسلام ہے یا دین محمدی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ہے، ان کو فالو کریں گے وہ، ٹھیک ہے، اور اسلام کا ہی غلبہ لے کر آئیں گے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر پہچانے جائیں گے، اور جب وہ پہچانے جائیں گے تو وہ قتال کریں گے عیسائیوں کا اور یہودیوں کا، جو ایمان نہیں لائے گا یا جو اپنی روش پر قائم رہے گا ان کے خلاف قتال کا معاملہ ہوگا، اور سب عیسائیوں اور یہودیوں کو قتل کر دیں گے، اور جو ایمان پر لے آئیں گے وہ بچ جائیں گے۔ الٹیمیٹلی سارے کے سارے ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو پھر وہ ایک زندگی گزاریں گے، تقریباً 40 سال کا واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال تک وہ دوبارہ یہاں پر آ کر زندہ رہیں گے، پھر ان کے اوپر موت آ جائے گی، طبعی موت، جیسے باقی ایک موت ہے، کیونکہ آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت وارد نہیں ہوئی، موت نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ بہت ساری احادیث اور روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ واپس آئیں گے۔ جب وہ واپس آئیں گے تو وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور پھر کیا ہے جو جزیہ ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ جزیہ یعنی نان مسلم، غیر مسلموں کے اوپر جو ٹیکس کہنے لگتا ہے مسلمان حکومت میں، اس کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ نان مسلم تو کوئی رہے گا ہی نہیں، اور مال کی دولت کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ کوئی مطلب صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے واقعات آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہو کر رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں بتائیں ان کے مطابق۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدہ، وہ گواہ ہوں گے ان پر۔ اب سارے نبی جو ہیں وہ اپنی امت پر گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ میں نے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا، اور اس کے بعد امت نے کیا کیا وہ پھر امت کا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت کے بعد قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے تو وہ پھر اپنی قوم پر گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، تو ظلم کی وجہ سے، اب یہ وہی لسٹ چلتی آ رہی ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ان کو کیوں مقرر ہوئی، اس کی ایک وجہ اور بھی یہاں پر آگے ہے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ، تو ظلم کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے ایک اور بھی ظلم ہے، ہادو، جو یہودی ہوئے، یعنی ان یہودیوں کے ایک ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، حرام کر دی ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی ان پر، جو ان کے اوپر کچھ حلال چیزیں تھیں ان کو ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے حرام کر دیا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کی راہ میں کثرت سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اللہ کے راستے میں سے روکنے کی وجہ سے، مطلب ہم نے ان کے اوپر کچھ ایسی حلال چیزیں تھی جو حرام کر دی۔ اب کچھ چیزیں ایسی، اس کی مثال جو ہے زیادہ تر یہ دی جاتی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً وہ مطلب اونٹ کا گوشت جو ہے وہ ناپسند نہیں کھاتے تھے، تو عیسائی جو موسوی جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی جو ہے وہ یہ کلیم کرتے تھے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھانا جائز نہیں، اونٹ کا گوشت جو ہے وہ جائز نہیں، وہ انہوں نے اپنے اوپر خام خواہ سے ہی حرام کر لیا تھا۔ ایک پاک چیز تھی پہلے جس کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اب اس طرح کے بہت سارے معاملے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو حلال تھیں جن کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا،
کہ ٹھیک ہے ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے اور اپنے دین سے ہٹنے کی وجہ سے، اپنے اللہ کی راستے روکنے کی وجہ سے ان کے اوپر بہت ساری ایسی حلال چیزیں جو تھیں وہ حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے. وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے. اب سود لینا جو ہے یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا گمراہ کن عقیدہ ہے. وقد نہو، حالانکہ تحقیق وہ سب منع کیے گئے تھے، انہو، اس سے. اب وہ سود لینے سے بھی منع کیے گئے تھے، لیکن اب انہوں نے سود لینا، سود کو بھی حرام کر دیا. جیسے ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح ہم سے پچھلی امتیں جو ہیں ان کے لیے بھی سود جو ہے وہ لینا دینا، اس کا لین دین، اس کا کاروبار یا جو بھی معاملات ہیں سود کے، وہ سارے حرام تھے. لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا. یہودیوں نے سود کو صرف آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا، لیکن غیر یہودی جو ہیں ان کے لیے سود لینا اور ان سے سود لینا اور ان سے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ طے کرنا، وہ ان کے لیے جائز ہیں. یہ آج بھی ان کا عقیدہ ہے، یا آج بھی وہ پریکٹیکلی آج بھی وہ ایسا کرتے ہیں کہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سود نہیں لیتے، نہ ہی لیتے ہیں نہ ہی دیتے ہیں. لیکن غیر یہودی جو ہیں ان کے ساتھ وہ سود والا معاملہ کرتے ہیں. یہ بھی بہت دفعہ ذکر ہو چکا کہ یہودی جو ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے غیر یہودی ہیں، یہودی کے علاوہ باقی جو مذہب کے لوگ ہیں، اس میں ایون کہ عیسائی بھی شامل ہے، وہ سارے کے سارے تو بس انسان نما حیوان ہیں. ان کو جیسے مرضی ٹریٹ کریں، جیسے مرضی ان کے ساتھ دھوکہ دیں، یا ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں، یا ان کے اوپر سود لگائیں، یا جیسے بھی ان کے ساتھ معاملے کریں، وہ تو انسان نما حیوان ہیں. ان کی تو کوئی حیثیت نہیں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور ہماری ہی وقت اور ویلیو ہے سب. تو اس طرح سے عقیدے جو گھڑے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ بہت تفصیل سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو سود کے سبب سود بھی ایک وجہ تھی ان کی ذلت کی، جس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے وہ اس کو اپنائے ہوئے ہیں. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مالوں کو، اور لوگوں کے مالوں کو بالباطلی، باطل طریقے سے، لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے. اب وہ لوگوں کے مالوں کو باطل طریقے سے کھاتے تھے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ جو غیر یہودی ہیں وہ ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتے، وہ تو بس انسان نما حیوان ہیں، ان کے ساتھ جس طرح مرضی وہ معاملہ کریں. تو غیر یہودیوں کے ساتھ ناحق طریقے سے ان کا مال وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا سود لگا کر، یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے، یا دوسرے کسی بھی طرح کے معاملات میں. تو وہ لوگوں کے مالوں کو ناحق باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے بھی وہ ذلیل و خوار ہوئے. وَآتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، للکافرین، سب کافروں کے لیے، سب کافروں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی انکار کرتے ہیں، منہم، ان میں سے، عذابًا علیما، دردناک عذاب. جو بھی اللہ تعالیٰ کے جو مطلب احکامات ہیں ان سے نافرمانی کرتا ہے، ان کے لیے، ان سے کفر کرتا ہے، تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. لیکن الراسخون فی العلم، نہیں وہ پختہ، نہیں ہے وہ پختہ علم میں، لیکن الراسخون فی العلم، لیکن اس کے علاوہ کچھ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. لیکن الراسخون فی العلم، وہ جو پختہ ہیں علم میں، جو پختہ ہیں اپنے علم میں، جن کے پاس ایک پکا یا پر یقین کے ساتھ جو علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت رہنمائیاں دی، جو ان کے اوپر پختہ یقین رکھتے ہیں، ان منہم، ان میں سے، یعنی ان یہودیوں میں سے کہہ لیں کہ ان یہودیوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو پختہ علم رکھتے ہیں. والمؤمنون، اور وہ سب مومن ہیں جو اللہ کے احکامات کا پختہ علم رکھتے ہیں، اور وہ سب مومن بھی ہیں. یؤمنون بما انزل الیک، وہ سب ایمان لاتے ہیں جو اس پر جو نازل کیا آپ کی طرف، یعنی اس کتاب پر جو نازل کیا، اپنے پختہ علم کی وجہ سے وہ ایمان بھی لاتے ہیں، مومن بھی ہیں. اور جو آپ کی طرف یہ کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ قرآن جو ہے، اس کے اوپر وہ ایمان بھی لاتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، اور وہ سب قائم کرنے والے ہیں نماز کو قائم کرنے والے.
نماز کو پڑھنے والے نہیں، اس کو قائم کرنے والے، اس کو وقت پر ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، مطلب بڑے اہتمام کر کے اس کو ادا کرنا، تو نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ والمؤتون الزکوٰۃ، اور وہ سب زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ، اور وہ سب ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اللہ پر بھی ایمان لانے والے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی۔ اولئک، تو وہ یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم دیں گے انہیں، اجرا عظیما، ایک عظیم اجر، ان قریب ہم انہیں ایک عظیم اجر دیں گے۔ اب یہودیوں کے بارے میں خاص کر یہاں پر اوپر ذکر ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے بہت سارے واقعات جو ذکر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرم کیا، ان کے اوپر انعامات بھی کیے، ان کے اوپر ہدایات بھی نازل کیے، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ان کے نصیب میں لکھ دی گئی۔ تو اس کے باوجود ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اگر وہ پختہ ایمان رکھتے ہیں اور وہ مومن بھی ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو اس کتاب پر بھی، یعنی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں بعد میں، یا اگر اس وقت کے دور پر دیکھا جائے تو ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، جو اور اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یوم آخرت پر بھی۔ تو ایسے لوگوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جو جن کو عنقریب ہم ایک بڑا اجر دیں گے۔ تو یہاں تک یہ ٹاپک جو ہے یہ تقریباً کور ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیات انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو گئے، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں تازہ ہو گئیں، اور اس کی ریزن جو ہے ایک یہ بھی سمجھ لگتی ہے کہ ہم ضرور موازنہ کریں ہم اپنی زندگی کا یا اپنے کردار کا ان کے ساتھ، تاکہ ہمیں اندازہ رہے کہ ان کا کردار کیسا رہا، اور ہمیں کیسے کیسے معاملات ہیں جن میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، یا جن میں ہمارے، چاہے وہ اصلاح انفرادی طور پر ہو یا ہمارے اپنے خاندانی نظام میں یا معاشرتی نظام میں یا اجتماعی طور پر ہماری امت کے لیول پر جو بھی ممکن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کھلی نشانیاں ہمارے اوپر واضح کی، اور اس کے بدلے میں ان کو ذلت اور رسوائی ملی، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ بھی ایک ہی لسٹ کی شکل میں ہم نے آج دیکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں کو اور آیات کا صحیح فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو ان سے دنیا کا اور آخرت کا فائدہ بھی سمیٹ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے یا کوئی پوائنٹ ہے تو آپ ضرور ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شاید۔ جی جزاکم اللہ خیر۔ امید ہے کہ آج کا جو سبق تھا ہمارا، اس میں ہمارے بہت ساری جو یادیں ہیں وہ تازہ ہوئی ہوں گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بہت جلد چھٹکارا دے، اس آزمائش میں ہمیں پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔